على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم شب اسرا کے دلہا امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بصد ادب و احترام درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے محترم معزز دوستو بزرگوں، آج 29 ذی الحج ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو صبح یکم محرم الحرام ہوگی یا پھر پرسوں یکم محرم الحرام ہوگی۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینہ سے ہوتا ہے اور محرم الحرام کی یکم تاریخ کو، پہلی تاریخ کو خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سسر رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے، آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی حوالے سے آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان عظمت والوں، شان والے لوگوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت بلند ہے، بڑی اعلیٰ شان کے مالک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اگر کوئی کچھ نہ بھی کہے تو آپ کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ کریم نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائیں اور اللہ کے محبوب نے اپنی زبان اقدس سے حضرت عمر فاروق کی شان بیان فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جن کی شانیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرمائیں تو اس آدمی کی کوئی اور شان بیان نہ بھی کرے تو ان کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن ہر شخص اپنی محبت کا اظہار، اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہر صحابی شان والا ہے۔ ہر صحابی کو اللہ کریم نے شان عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جزوی طور پر شانیں الگ الگ ہیں۔ ہر کسی کا مقام، ہر کسی کی شان الگ طور پر ہے، لیکن مجموعی طور پر صحابہ میں سے اگر کوئی افضل ترین ہستی ہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ہم اسکول میں بھی امتحان دیتے ہیں تو اگر اسکول کی کلاس کے 40 لڑکے ہوں تو
8 پیپر ہوئے، 8 پیپروں میں سے کسی کے ایک پیپر کے نمبر زیادہ ہیں اور دوسرے کے کم ہیں، لیکن اول پوزیشن اسے ہی ملے گی جس کے مجموعی طور پر نمبر زیادہ ہوں گے، جس کے مجموعی طور پر کل نمبر زیادہ ہوں گے اسے ہی پہلی پوزیشن دی جائے گی۔ ہر صحابی کی شان الگ طور پر جزوی طور پر اور ہے، لیکن مجموعی اور کلی طور پر جس صحابی کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سمجھ لیں آپ کہ اگر کسی سبجیکٹ میں کسی طالب علم کے کسی اسٹوڈنٹ کے نمبر زیادہ ہیں اس کو پہلی پوزیشن نہیں دی جائے گی، پہلی پوزیشن اسے ہی ملے گی جس کے کل نمبر زیادہ ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے کسی ایک سبجیکٹ میں نہیں، کسی ایک مضمون کے اندر نمبر زیادہ نہیں، بلکہ سارے مضمونوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو سب سے زیادہ نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی وراء الورا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جس طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ بھی بڑا نرالا انداز ہے۔ ہر ایک کی اپنی شان ہے، تو ہر ایک بندہ اپنی اوقات کے مطابق، اپنی ذہنیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ہر صحابی کی شان بیان کرتا ہے۔ تو ایک شاعر نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا، کہنے لگا جدا باطل سے حق کو کر دیا فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، کہ انہی کے نام کی تاثیر تھی، انہی کے نام کی تاثیر تھی یا خط کی ہیبت تھی، انہی کے نام کی تاثیر تھی یا خط کی ہیبت تھی، رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے، رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ کہتا ہے عمر کو دیکھ کر شیطان خود رستہ بدل لیتا، عمر کو دیکھ کر شیطان خود رستہ بدل لیتا، وہ پایا حق سے لوگوں دبدبا فاروق اعظم نے، وہ پایا حق سے لوگوں دبدبا فاروق اعظم نے۔ اور فرمایا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، لیکن محبوب نے فرمایا مجھ پر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا، فرمایا مجھ پر نبوت کا خاتمہ ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی کے بعد گر کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے، نبی کے بعد گر کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے، نبی سے پا لیا یہ مرتبہ فاروق اعظم نے، نبی سے پا لیا یہ مرتبہ فاروق اعظم نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے، جب اسلام ابھی ظاہری طور پر کمزور تھا، ابھی تھوڑے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 39 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، 39 کی، جس میں سے 33 مرد تھے اور 6 عورتیں تھیں۔ ابھی مسلمان ہوئے تھے 39 لوگ، 39 لوگ مسلمان تھے، اور مسلمان ابھی اتنے کمزور تھے کہ چھپ چھپ کر عبادت کی جاتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، یا الہی 2 شخصیات ہیں، 2 ذاتیں ہیں، اے اللہ ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن حشام ہے۔ یہ عمر بن حشام جو ہے یہ ابو جہل کا نام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن حشام یعنی ابو جہل ہے، اے اللہ ایک عمر مجھے عطا فرما دے، یہ 2 عمر ہیں، ایک مجھے عمر دے دے۔ اور ہو کیا ان کے ذریعے نبی پاک دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ عمر بن خطاب کے یا عمر بن حشام کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو عزتیں عطا فرما دے۔ عام لوگ کوئی بھی ہیں، ہم ہیں تو ہم اسلام کی وجہ سے عزت پاتے ہیں، ہر مسلمان اسلام کی وجہ سے عزت دار ہے۔ اگر میں پگڑی پہن لیتا ہوں، میں سنت کے مطابق
لباس ڈالتا ہوں، سنت کے مطابق داڑھی رکھ لیتا ہوں، دور سے لوگ سلام کریں گے تو مجھے نہیں کریں گے، وہ اسلام کے حلیے کو سلام کریں گے۔ اسلام کی وجہ سے لوگوں کو عزت ملتی ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ میرے محبوب دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ یعنی عام وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی وجہ سے عزت ملتی ہے، لیکن خاص لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا ہوتی ہے، اسلام کو قوت عطا ہو جائے، اسلام کو ہمت عطا ہو جائے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، جس رات دعا کی صبح ہی حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر نگہبان کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور آپ کے گلے کے اندر تلوار لٹک رہی ہے، اور روب اور دبدبا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے ہی تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہے ہیں اور گردن میں تلوار لٹکا کے آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر نیک ارادے سے آ رہے ہیں تو ان کی راہوں میں آنکھیں بھی بچھائیں گے، لیکن اگر یہ برے ارادے سے آ رہے ہیں تو آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا، ان کی گردن پہلے ہی اڑا دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے چچا، اے امیر حمزہ، آپ صبر کیجئے، دیکھیں تو صحیح اللہ کریم رنگ کیا دکھاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا گریبان پکڑا، یوں گریبان پکڑ کے حضور نے فرمایا، عمر ابھی تیرے لیے رستہ کھلا نہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں بے اختیار میری زبان سے نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یا رسول اللہ آپ بات کرتے ہیں، میں تو آپ کا غلام بننے کے لیے تشریف لایا۔ 39 بندے پہلے مسلمان ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر کتنا لگا؟ 40واں۔ کتنا؟ 40واں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پہ نہیں؟ اگر ہم زندہ رہیں تو پھر بھی، اور اگر ہم مر جائیں تو پھر بھی حق پہ نہیں رہیں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں عمر، اگر ہم زندہ رہیں تو پھر بھی حق پہ ہیں، اگر اس بات پہ ہمیں موت آ جائے تو پھر بھی ہم حق پہ رہیں گے، پھر بھی ہم حق پہ رہیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قرآن اللہ کی کتاب سچی نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا، عمر کتاب بھی سچی ہے۔ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا، عمر ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پھر ڈر ڈر کے عبادت کیوں کریں؟ آج عمر اسلام لے آیا ہے، آج علی الاعلان عبادت ہوگی، آج علی الاعلان عبادت ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر نہیں، ابھی ہماری تعداد کم ہے، کفار مشرکین ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر موت بھی آ جائے تو حق پہ ہی آئے گی نا، اگر موت بھی آئی تو حق پہ ہی آئے گی۔ یا رسول اللہ آج علی الاعلان عبادت ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے عمر، تیری بات مان لیتے ہیں، تیری بات مان لیتے ہیں، نکلیں۔ اب 2 صفیں بنی، 2 صفوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں، ایک صف کے امیر نبی پاک نے حضرت امیر حمزہ کو بنایا رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور دوسری صف کا امیر حضرت عمر فرماتے ہیں، نبی پاک نے مجھے بنا دیا۔ اب دونوں صفیں یوں جب حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار اور مشرکین ٹولوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گپے لگا رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ عمر جا کے اعلان کرنا اپنے اسلام کا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ میں داخل ہوئے، کفار اور مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، او کافرو، او مشرکو، ادھر دیکھو عمر اسلام لے آیا ہے، ادھر دیکھو ذرا، آج عمر اسلام لے آیا ہے۔ اگر ہے کسی میں طاقت، اگر ہے کسی میں ہمت، آج عمر کو روک کے دکھائے۔ آج مسلمان علی الاعلان حرم کعبہ میں عبادت کریں گے۔ سب سے پہلی علی الاعلان عبادت اسلام کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہوئی۔ پہلے چھپ چھپ کر عبادت کی جاتی تھی، اب علی الاعلان عبادت ہونے لگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دن لقب دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ اے عمر آپ کو فاروق کیوں کہتے ہیں؟ فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا، اے عمر آپ کو فاروق کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ یہ جو معاملہ، پھر اپنا سارا اسلام لانے کا واقعہ سنا کر آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے اس دن، جس دن سب سے پہلی نماز علی الاعلان ہم نے کعبۃ اللہ میں پڑھی تھی، اس دن نبی پاک نے مجھے خود فاروق فرمایا تھا کہ تو فاروق ہے، تو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں بیٹھ کر حرم کعبہ میں تو جبریل سے باتیں کر رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں جبریل سے باتیں کر رہا تھا، اتنے میں نا پاس سے حضرت عمر گزرے۔ حضرت جبرائیل امی نے حضرت عمر کو دیکھا تو حضرت جبرائیل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر ہے نا، یہ عمر ہے نا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل ہاں یہ عمر ہی ہیں، تو کیا آسمان والوں کو بھی پتہ ہے عمر کا؟ فرشتوں کو بھی علم ہے عمر کا؟ تو حضرت جبرائیل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا نام، عمر تو زمین پر مشہور ہے لیکن آسمانوں پہ عمر کا نام اور ہی مشہور ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یا جبریل بتانا فرشتوں کے درمیان میرے عمر کا نام کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو فرشتے آپس میں فاروق کہتے ہیں، عمر کو آپس میں فرشتے فاروق کہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاروق گویا میں لقب نہیں دے رہا بلکہ یہ لقب تو اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی عطا کر رکھا ہے، فرشتے بھی عمر کو فاروق کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی ہے اور ریاض النظرہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا ذکر کیا۔ دیکھو حضرت فاروق اعظم کی شان کس طرح میرے محبوب نے بیان کی۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے میرے عمر کو اللہ کریم قیامت والے دن یہ شان عطا فرمائے گا کہ لوگوں میں ایک ندا دینے والا ندا دے گا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا اینا عمر اینا فاروق، فاروق کہاں ہیں، عمر کہاں ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے نکل کر اللہ کے حضور سامنے آئیں گے۔ اب سنیے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب فرمائے گا اے عمر یہ تیرا نامہ اعمال ہے، دوسرے سارے لوگوں کو نامہ اعمال فرشتے دیں گے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ حضرت عمر کا نامہ اعمال خود رب العالمین عطا فرمائے گا، خود رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور کیا فرمائے گا جملہ سننا، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم فرمائے گا اے عمر یہ تیرا نامہ اعمال ہے، پکڑ لے، تیری مرضی ہے پڑھ لے، تیری مرضی ہے نہ پڑھ۔ باقی لوگوں کو کہا جائے گا یہ تمہارا نامہ اعمال ہے انہیں پڑھو، لیکن حضرت عمر سے رب تعالیٰ فرمائے گا عمر یہ تیرا نامہ اعمال ہے، تو چاہے تو پڑھ تو چاہے تو نہ پڑھ، اس لیے کہ میں نے تیری پہلے ہی بخشش فرما دی ہے، میں نے تیری پہلے ہی بخشش فرما دی ہے۔ یہ شان اللہ کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے گا قیامت والے دن۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائی یہ شانیں ایسے نہیں ملتی، یہ شانیں اپنے آپ کو گم کر کے، اپنے آپ کو فنا کر کے پھر اللہ کریم اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہوں میں یہ مقام ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو اپنے لیے کم جیے ہیں لیکن لوگوں کے لیے زیادہ جیے۔ ہم نہ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے جیتے ہیں، صرف نہ محلے والوں کی ہمیں فکر ہے، نہ ہمیں رشتہ داروں کی فکر ہے، نہ ہی کسی اور دوست کی فکر ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ہیں کہ جو اپنے لیے کم جیے ہیں لوگوں کے لیے زیادہ جیے ہیں، جو اپنے لیے کم جیے ہیں لیکن لوگوں کے لیے زیادہ جیے ہیں۔ سردیوں کی راتیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جب ہمارے ہاں سردی پڑتی ہے تو لوگ بڑے ٹائم سے گھر میں چلے جاتے ہیں، بستروں میں جا کے لیٹ جاتے ہیں، سوئیں چاہے لیٹ ہی لیکن بڑے ٹائم سے لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں، بستر میں جا کے لیٹ جاتے ہیں تاکہ سردی محسوس نہ ہو۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک رات سردی کی مدینہ شریف کی، اور آپ پہاڑی علاقے میں جا کے اگر سردی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سردی کتنی ہوتی ہے،
یہاں تو ہمارے علاقے میں کم ہوتی ہے، لیکن اگر پہاڑی علاقے میں سردی دیکھی جائے تو گرمیوں میں بھی وہاں سردی ہوتی ہے۔ سردی کا موسم مدینہ شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ باہر نکلے، اور رات بھی اندھیری، سیاہ رات اور سخت سردی، مدینہ سے 3 میل دور نکلے۔ کتنے میل؟ 3 کلومیٹر نہیں، 3 میل دور نکلے، 3 میل کے فاصلے پر وہاں ایک مقام آیا ہرہ۔ وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی نما ایک کٹیا ہے اور وہاں آگ جل رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اسلم، وہ آگ نظر آ رہی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ کے غلام عرض کرنے لگے، حضور مجھے کیا معلوم کہ یہ کون لوگ ہیں، شاید کو قافلہ آیا ہوگا، یہاں مدینے سے باہر رک گیا ہوگا، سردی ہے، رات ہو گئی ہوگی تو یہیں رک گیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، چلو آؤ دیکھ کے آتے ہیں۔ 3 میل پہلے پیدل چل کے آئے ہیں، اب آگے پھر سفر شروع ہو گیا۔ وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ کوئی قافلہ نہیں تھا، بلکہ ایک جھونپڑی تھی، ٹوٹی پھوٹی سی، چھوٹا سا گھر تھا، اور ایک بڑھیا تھی اور اس کے بچے رو رہے تھے، اور اس بڑھیا نے آگ جلا کے اس پہ ہنڈیا رکھی ہوئی تھی، کچھ پکا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھی سے مخاطب ہوئے، عرض کرنے لگے کہ اے اماں جان، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اندر داخل ہو جائیں۔ وہ بڑھیا نے پہلے سلام کا جواب دیا اور چہرہ آپ کی طرف نہیں پھیرا اس نے، اور پھر بھی آپ کی طرف چہرہ نہیں کیا۔ کہنے لگی اگر خیر سے آئے ہو، بھلائی کے کام سے آئے تو تمہیں اجازت ہے، اندر آ جاؤ، لیکن اگر برے ارادے ایسے آئے ہو تو پھر باہر ہی رہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اماں جان، ہم خیر کے ارادے سے آئے ہیں۔ اندر داخل ہوئے، اماں جان سے سلام عرض کرنے کے بعد آپ فرمانے لگے کہ اماں جان، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اور یہ آپ نے چولہے پر کیا رکھا ہوا ہے؟ اماں کہنے لگی میں غریب سی عورت ہوں، یہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور یہ جو ہنڈیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو صرف میں نے پانی رکھا ہوا ہے ہنڈیا پر تاکہ میرے بچے بہل جائیں اور سو جائیں، دیکھ کے کہ ابھی کھانا تیار نہیں ہوا، ہو رہا ہے، ایسے ہی سو جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جملہ اس بی بی نے کہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی عمر اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا ہے اور اسے ہماری خبر بھی نہیں، اسے پتہ بھی نہیں کہ ایک غریب عورت جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، وہ کہنے لگی میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میں تو دور ہوں۔ کہنے لگی اب فیصلہ میرا اور عمر کا قیامت والے دن ہمارا رب بھی کرے گا، اب فیصلہ میرا اور عمر کا قیامت والے دن میرا رب بھی کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کپ کپی طاری ہو گئی، رونے لگے، خدا کا خوف تھا، رب کا خوف تھا ان کے دلوں کے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے بی بی ذرا ٹھہر جا، ذرا انتظار کر، میں ابھی آیا۔ اپنے غلام کو ساتھ لیا اور جلدی سے گئے، 3 میل کا فاصلہ پھر طے کیا، گئے جہاں مال غنیمت پڑا ہوا تھا، دروازہ کھولا، غلام کو کہا کہ آٹے کی بوری میرے کندھوں پہ رکھو، کھانے کا سامان کچھ نکالا، کچھ کھجوریں لی، کہا میرے کندھوں پہ رکھو۔ غلام ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا حضور میں غلام ہوں، مجھے دیجئے نا، میں اٹھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او میرے غلام، اگر قیامت والے دن میرا بوجھ اٹھا لے گا تو آج بھی اٹھا لے، تجھے اجازت ہے، لیکن اگر تو قیامت والے دن بھی میرا بوجھ نہیں نہ اٹھا سکتا تو پھر یہاں بھی چھوڑ دے، یہاں بھی میں خود ہی اٹھا لوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ پر، اپنے کندھوں پر سارا سامان رکھا اور پھر پیدل سفر کرنا شروع کر دیا۔ آپ کا غلام ساتھ ہے۔ آپ گئے پھر اس بوڑھی کے پاس، اور اتنے مربع کلومیٹر کے حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا رعب اور دبدبا اتنا کہ شیطان بھی رستہ چھوڑ جائے، وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ کہنے لگے اماں جان آپ صرف نہ آٹا گوندیں، یہ آٹا لیں اور آٹا گوندیں، کھانا میں خود پکاتا ہوں۔ یہ ہوتے تھے حکمران، یہ ہوتے تھے رایا کا خیال رکھنے والے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام کہتا ہے مجھے بھی نزدیک نہیں آنے دیا حضرت عمر فاروق نے، ہنڈیا چولہے پہ رکھی اور آگ جلانے لگے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، داڑھی سے، اور آگ جلانا لکڑیوں کی جتنی مشکل ہے وہ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جلاتے رہے ہیں لوگ، آج گیس آ گئی، لیکن آج بھی کچھ لوگ
लकड़ियों से आग जलाते हैं, कितनी मुश्किल होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद आग जलाते हैं, खुद खाना पकाते हैं। आपका गुलाम कहता है मैं देख रहा था कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू जारी हैं और खाना पका रहे हैं, कोई लफ्ज़ कोई जुमला नहीं कहा। खाना जब तैयार हो गया तो अम्मा जान को अर्ज़ किया कि अम्मा जान एक बड़ा बर्तन लाएं। बड़े बर्तन में खाना रखा और देखें ये थे हुक्मरान जो राया का ख्याल रखने वाले थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अम्मा जान को वो खाना दिया और कहा अम्मा जान आप खुद खाएं, आपके बच्चों को मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ। यही बस नहीं की हज़रत उमर फ़ारूक ने, आपका गुलाम कहता है मैं सदके जाऊँ हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो के किरदार पर, आपकी आजज़ी पर, आपकी सादगी पर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बच्चों को खाना खिलाया, फिर खुद बच्चों से खेलना शुरू कर दिया। खुद खेले ताकि बहल जाएं बच्चे, खुश हों। जब खुश हुए बच्चे सो गए, अब अम्मा जान से इजाज़त लेने लगे हैं, अर्ज़ करने लगे अम्मा जान अगर आप बुरा ना मनाएं तो अब तो आप खुश हैं ना। अम्मा जान कहने लगी ए बेटा मैं खुश हूँ, अल्लाह तुझ पे राज़ी हो, मैं तुझे क्या दे सकती हूँ, अल्लाह ही तुझे बेहतर अजर अता फरमाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हुकूमत करके दिखाई, और ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं कि हज़रत उमर फ़ारूक का नाम लेते हैं गर्दन ऊंची करके, बल्कि गैर भी मानते हैं कि अगर किसी ने हुकूमत की है तो वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने की। आपके दौरे हुकूमत में 3600 इलाके फ़तह हुए, 3600 इलाके फ़तह हुए सिर्फ आपके दौरे हुकूमत में। और हुकूमत कितनी की है? 10 साल 5 महीने और 21 दिन। 10 साल के अंदर 3600 इलाके आपने फ़तह किए, 900 जामे मस्जिद बनवाई आपने और 4000 मसाजिद इसके अलावा बनवाई आपने, मदारस कायम किए। ये फौज का क़याम भी हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। सारा कुछ ही हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुक्मरानों के लिए अच्छी सीरत, अच्छा किरदार छोड़ के गए हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी एक जुमला हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्मरानों के लिए काफ़ी होगा। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर नील के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो क़यामत वाले दिन रब उमर से पूछेगा कि तू कहाँ था, तू कहाँ था? कुत्ता भी मर गया तो यहाँ तो बच्चे मर रहे हैं, यहाँ तो लोग मर रहे हैं पानी में डूब डूब के, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, कोई उनके पास नहीं जाता कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत भी है। अपने तौर पे लोग मदद कर रहे हैं। हमने कभी मुतालबा ही नहीं किया कि वो निज़ाम लाओ जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें अता फरमाया है। उस निज़ाम में गरीब गरीब नहीं रहता, उस निज़ाम में किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होती, उस निज़ाम के अंदर किसी का केस 22 साल तक नहीं लटकता, उसका केस का फैसला उसी वक्त हो जाता है जब पहले दिन वो अपना केस लेके हज़रत उमर की अदालत में जाता है, उसका फैसला उसी वक्त कर दिया जाता है। 22 साल, ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, एक बंदे ने मुझे बताया कि ये हमारी ज़मीन का वो है कितनी, सिर्फ 5 मरले, 5 मरले ज़मीन है और 22 साल हो गए केस अदालत में चल रहा है और 22 सालों में कोई फैसला नहीं हुआ आज तक। 22 सालों में आप समझ रहे हैं, 22 सालों में उसके बच्चे जवान हो गए हैं और मेरा ख्याल है कि शायद उसके बच्चे या उसके अब पोते ही आके उसका फैसला सुनेंगे। 5 मरले की कितनी कीमत होगी, शायद उससे डबल, उससे ट्रिपल कीमत उसने अपने केस पे ही लगा दी हो। तो गरीबों का ऐसा हाल ना करें कि गरीब तुम्हें बददुआएं दें और फिर इस दुनिया में भी जलालत तुम्हारा मुकद्दर हो और फिर आखिरत में भी तुम्हें जलालत ही देखनी पड़े। आए हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार की रोशनी में, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत की रोशनी में आप देखें कि आपने दौरे हुकूमत में किस तरह हुकूमत की, किस तरह गरीबों का ख्याल रखा। अल्लाह करीम हमें इन प्यारों की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।